عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ صدر مترا کے زمانے میں فرانس کے وزیر اعظم کی خودکشی کی خبر عالمی اخبارات نے شائع کی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بعض فرانسیسی اخبارات نے ان پر شدید تنقیدیں کیں، گالیاں دیں۔ غریب کے پاس ایمان و یقین کی کوئی دولت نہ تھی جو اس مصیبت میں سہارا بنتی۔ سکون کا کوئی ذریعہ نہ ملا تو پریشانی کے عالم میں اس نے اپنی ہی جان لے لی۔ اس خودکشی کرنے والے بیچارے کو وہ ہدایت ربانی حاصل نہیں تھیں جو اللہ کے اس قول میں بیان کی گئی ہے کہ ان کے مکر و فریب سے آپ تنگی میں نہ پڑیں، اور فرمایا یہ تمہیں بس تھوڑی ہی تکلیف دے سکتے ہیں، اور فرمایا جو یہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، بھلی طرح اور صبر کرو، کیونکہ اس کو سعادت کی کنجی، بھلائی کا راستہ اور رشد کا طریقہ نہیں مل سکا۔ اللہ نے فرمایا جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ دوسری قوموں میں غمگین اور افسردہ خاطر کو نہر کے کنارے بیٹھنے، موسیقی سننے، نرد کھیلنے اور برف پر پھسلنے کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن اہل اسلام اور حقیقی بندگی والوں میں ایسے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ اذان و اقامت کے بیچ نماز کا انتظار کریں تو جنت کے روضوں میں سے ایک روضے میں بیٹھیں گے، اللہ اللہ کریں، قضاء و قدر پر راضی رہیں اور اللہ پر توکل کریں۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہ کلام اللہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور آپ کے حق میں یہ کلمہ پورا ہو گیا، چنانچہ آپ نرم دل، کشادہ ظرف، پر امید، بیدار قلب اور جذبہ انقلاب کے حامل ہو گئے۔ آپ اپنے امور میں آسانی اختیار کرتے، دلوں سے قریب رہتے، عظمت کے باوجود سادگی کے پیکر تھے، بلند ہمت تھے لیکن لوگوں سے قریب تھے، مسکراتے مگر وقار کے ساتھ، بلندی کے باوجود لوگوں کے محبوب، شہری دیہاتی سب سے مانوس، خوش اخلاق، خندہ جبیں، تابناک چہرہ، انتہائی حد تک باحیا، مزاح لطیف سے خوش ہونے والے، آنے والے کا استقبال کرتے، اللہ کی عطا سے خوش اور ربانی عطیوں پر شاداں، مایوسی آپ کو چھو کر نہ گئی، ناکامی کو آپ جانتے ہی نہ تھے، ساتھ چھوڑ دینے یا قنوتیت طاری ہونے کا خیال بھی نہ آ سکتا تھا۔ چلا کر بات کرنے، حلق پھاڑنے، تکلف کرنے اور بال کی کھال نکالنے کو آپ پسند نہ کرتے، کیونکہ آپ ایک مشن کے حامل، ایک فکر کے رہبر، ایک امت کے لیے نمونہ اور نسلوں کے قائد اور قوموں کے معلم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاندان اور سماج کی ذمہ داری بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اقدار کا سرچشمہ، فضائل کا مجمع، عطایا کا سمندر اور نور کی ندیاں رواں کرنے والے تھے۔ اختصار کے ساتھ آپ آسان راستہ ہموار کرنے آئے تھے۔ آپ کا امتیاز تھا کہ یہ نبی ان کی بیڑیوں اور بوجھ کو جو ان پر پڑا ہوا تھا ہٹاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ شہادت دینے والے، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے اور روشن چراغ تھے۔ خوارج کی کھود کرید، منطقیوں کا زندقہ، متصوفین کی حماقت، متکبرین کا نک چڑھاپن، شورا کی فریفتگی، دنیا داروں کا تکبر، علم سے دشمنی کرنے والوں کا انحراف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسان اور سہل مشن کے خلاف تھا۔ اللہ نے فرمایا تو اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دی جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 213۔ خوشگوار زندگی کا مفہوم۔
ایک انگریز مفکر کا قول ہے کہ جیل میں آہنی سلاخوں کے پیچھے سے بھی تمہارے لیے افق کے پار دیکھنا ممکن ہے، اور یہ بھی کہ اپنی جگہ رہتے ہوئے جیب سے پھول نکال کر سونگھو اور مسکراؤ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم محل میں رہتے ہوئے دیبا و حریر پہن کر بھی چراغ پا ہو جاؤ، ناراض رہو اور بھڑکو اور اپنے گھر، کنبہ اور اہل خانہ پر ناراض ہو کر چلاؤ۔ خوش نصیبی کا تعلق زمان و مکان سے نہیں، ایمان سے ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت اور دل کی کیفیت میں خوشی کا راز پوشیدہ ہے۔ اللہ دل کو دیکھتا ہے، دل میں یقین ہوگا تو خوش نصیبی حاصل ہوگی، جس سے دل و جان کو سکون، راحت اور انشراح کی کیفیت حاصل ہوگی۔ پھر اس کا اثر پھیلے گا اور وسیع ہوگا اور پہاڑوں، وادیوں اور نخلستان تک دراز ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سعادت کی زندگی گزاری، جبکہ ان کا کپڑا سفید اور پیوند لگا ہوتا تھا، اپنے ہاتھ سے اسے سی لیتے تھے۔ 3 مٹی کے کمرے تھے جن میں سکونت تھی۔ غذا کیا تھی؟ زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی کے ٹکڑے۔ آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ 17 سال تک جوتوں میں پیوند لگا کر اور ٹانک کر استعمال کرتے رہے، مہینے میں 1 بار گوشت کھاتے، زیادہ تر روزہ رکھتے، طلب حدیث میں کثرت سے سفر کرتے، اس کے باوجود سکون و اطمینان قلب اور راحت حاصل تھی، کیونکہ ثابت قدمی و خودداری تھی، انجام پر نظر، ثواب کی امید، اجر کے طالب، آخرت کے لیے کوشاں اور جنت کے طلبگار تھے۔ آپ ہی کے زمانے میں جن خلفاء نے ایک دنیا پر حکومت کی، یعنی مامون، واثق، معتصم اور متوکل نے، ان کے پاس محلات، قصر، سونا چاندی، خزانے، لشکر، جھنڈے، نشانات اور جائیدادیں تھیں، خواہشات تھیں، اس کے باوجود زندگی کدورت بھری تھی، رنج و ملال، شورشیں، جنگیں، بغاوتیں اور شور و ہنگامے تھے۔ بعض سکرات موت میں اپنی کوتاہیوں پر نادم اور اللہ کے حضور سے شرمسار تھے۔ ابن تیمیہ شیخ الاسلام تھے، لیکن نہ بیوی بچے، نہ گھر بار، نہ کنبہ، نہ مال اور منصب۔ جامع بنی امیہ کے پاس ایک کمرے میں رہتے تھے، دن میں 1 روٹی کھاتے، وہ 2 کپڑے تھے جنہیں عدل بدل کر پہنا کرتے، کبھی مسجد میں سو جاتے، پھر بھی جیسا کہ خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ ان کی جنت ان کے سینے میں تھی۔ ان کا قتل ان کے لیے شہادت تھا۔ جیل میں تنہائی میسر آتی، شہر سے ان کا اخراج سیاحت ہو گئی، کیونکہ ان کے دل میں ایمان کا پودا بڑھ کر تناور درخت بن گیا تھا اور برگ و بار لا رہا تھا، عنایت ربانی کا پانی اسے مل رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا، وہ ایسا چراغ ہے جو بغیر آگ کے چھوئے روشن ہو رہا ہے، نور کے اوپر نور ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت سے نوازتا ہے۔ سورہ نور۔ اللہ نے ان کی خطاؤں کا کفارہ کر دیا اور ان کا حال درست کر دیا۔ جو ہدایت یاب ہوئے، اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور انہیں تقوی مرحمت فرمایا۔ تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی شادابی پاؤ گے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ مقام زبدہ کی طرف نکلے، اپنا خیمہ وہاں گاڑا، اپنی بیوی اور بیٹیوں کو وہاں لے آئے، سال کے زیادہ دنوں میں روزہ رکھتے، اللہ کو یاد کرتے، خالق کی تسبیح بیان کرتے، عبادت کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور اس میں غور فرماتے۔ دنیاوی چیزوں میں ان کے پاس کیا تھا؟ 1 چادر، 1 خیمہ، چند بکریاں، 1 سینی، 1 پیالہ اور 1 ڈنڈا۔ ساتھیوں نے ایک روز زیارت کی اور کہنے لگے، بھائی دنیا سے کوئی سروکار نہیں؟ فرمایا، دنیا کی جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میرے گھر میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دے چکے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک تنگ گھاٹی ہے جسے وہی پار کر سکتا ہے جو زیادہ سے زیادہ ہلکا ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ
شرح صدر کے ساتھ مطمئن دل والے تھے، اتنی دنیا رکھتے تھے جتنی کہ ضرورت تھی، ضرورت سے زیادہ کو وہ بوجھ، ذمہ داری اور رنج و فکر کا باعث سمجھتے تھے۔ میں نے ایک قصیدہ لکھا ہے بعنوان ابو ذر فی القرآن الخامس عشر، جس میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی غریب الوطنی، توحید اور روح و فکر کے راستے میں ہجرت کے باوجود ان کی خوش نصیبی کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ لطف و کرم کیا، میں نے ان کو دھمکایا، انہوں نے موت کی دھمکی دی، میں نے لطف کا معاملہ کیا، انہوں نے مجھے سوار کیا، میں اتر پڑا کہ اپنے ارادے کو پورا کروں تو انہوں نے مجھے ارادے سے روکا، میں حق کے راستے میں چل پڑا، میں موت کا پیچھا کر رہا ہوں، وہ بھاگ رہی ہے، میں موت کی گھاٹی کو عبور کر رہا ہوں، وہ سو رہی ہے، صحرا میری غربت پر روتا ہے اور کہتا ہے ابو ذر ڈرو نہیں، حوصلہ رکھو۔ میں نے اس سے کہا جب تک میرا ایمان توانا اور مضبوط ہے میں مر نہیں سکتا، میں نے اپنے دوست اور آقا سے عہد کیا ہے اور ان سے تعلیم پائی ہے۔ خوش بختی کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا میں اجنبی اور مسافر بن کر رہو، بس خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے، خوش بختی عبد الملک بن مروان کا محل، ہارون رشید کی فوجیں، ابن الجصاص کی کوٹھیاں، قارون کے خزانے، ابن سینا کی کتاب الشفا یا متنبی کا دیوان نہیں، نہ قرطبہ کے باغات اور الزہرا کے مرغزار۔ خوش نصیبی صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ہاں کم آمدنی، سادہ زندگی، قلت ذرائع اور کفایت شعاری تھی۔ خوش نصیبی ابن المسیب کے ہاں خدا سے محبت، امام بخاری رحمۃ اللہ کے ہاں ان کی الصحیح، حسن بصری رحمۃ اللہ کے ہاں صدق اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے ہاں اجتہاد، امام مالک رحمۃ اللہ کے ہاں مراقبہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے ہاں تقوی اور ثابت بنانی رحمۃ اللہ کے ہاں عبادت تھی۔ یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کے راستے میں جو پیاس، تکان اور مشقت لاحق ہوئی اور کفار کو غیظ و غضب میں مبتلا کرنے والا جو بھی قدم اٹھا اور ان کا جو بھی نقصان ہوا، اس کے بدلے ان کے حق میں عمل صالح کا اندراج کر لیا گیا۔ خوش بختی بھنائے جانے والے چیک میں نہیں، خریدے جانے والے جانور میں نہیں، نہ وہ کوئی پھول ہے جسے سونگھا جائے، نہ تولا جانے والا گیہوں اور پھیلایا جانے والا کپڑا ہے۔ خوشی تو یہ ہے کہ دل اس حق پر مطمئن ہو جس کا آدمی حامل ہے، جو فکر اس نے اختیار کی ہے، اس پر سینہ کھلا رہے اور قلب خیر کے کام پر راحت محسوس کرے۔ ہم سمجھا کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے پاس مکان ہوں گے، زیادہ چیزیں ہوں گی، سہولیات، مرغوبات اور پسندیدہ چیزیں میسر ہوں گی، اتنا ہی ہم خوش و خرم اور شادمان ہوں گے، لیکن یہ چیزیں کدورت، فکر اور اندوہ کا سبب ہی بنتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز کدورت، رنج، اندوہ اور مشقت کے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ نے فرمایا اپنی آنکھیں ان دنیاوی اسباب کی طرف مت اٹھاؤ جو ہم نے ان کو دے رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں آزمائیں۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 131۔ دنیا کے سب سے بڑے مصلح اور ہادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کی زندگی گزاری، آپ بھوک سے کروٹیں بدلتے، اتنی کھجوریں بھی نہ پاتے جس سے بھوک مٹ جائے، اس کے باوجود آپ جس نعمت، آرام، راحت، انبساط اور قلبی سکون و طمانینت کے ساتھ رہتے، اس کی حد اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم نے تمہارا بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی۔ سورہ نمبر 94 آیات 2 سے 3۔ اللہ کا فضل آپ پر بڑا عظیم تھا۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 113۔ اللہ کے علم میں ہے کہ رسول کسے بنایا جائے۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 124۔ حدیث صحیح میں ہے، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم یہ پسند نہ کرو کہ لوگ اسے جان لیں۔ نیکی سے ضمیر کو راحت اور نفس کو سکون ملتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے کہا
زمانہ کتنا ہی دراز ہو جائے نیکی باقی رہتی ہے، گناہ سب سے بڑی زاد راہ ہے۔ حدیث میں گناہ سب سے بری زاد راہ ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے، نیکی سے سکون اور گناہ سے خلش پیدا ہوتی ہے۔ نیکوکار صاف طور پر اطمینان و سکون سے رہتا ہے، اور شک و شبہ میں مبتلا آدمی حادثات، اندیشوں اور حرکات و سکنات سے ہی خوفزدہ رہتا ہے۔ یہ ہر آواز کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں، اور یہ قرآن میں ہے۔ اس کا سبب بس اس کا گناہ ہے، کیونکہ گناہ گار کو تو قلق، اضطراب اور اندیشوں کا گرفتار ہونا ہی ہے۔ جب آدمی کے کام برے ہوں تو اس کے گمان بھی برے ہو جاتے ہیں، اور اسے جو وہم و گمان ہوتا ہے اسے وہ سچ سمجھ بیٹھتا ہے۔ خوشی کی جستجو کا ایک ہی نسخہ ہے کہ ہمیشہ بھلائی کی جائے اور برائی سے بچا جائے تاکہ امن و چین ملے۔ قرآن میں ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، ایسوں کے لیے ہی امن ہے اور وہی ہدایت یاب ہیں۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82۔ ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، اس کا سر بھی گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا۔ اسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی تلاش تھی، جنہوں نے جنگل میں ڈیرا ڈال رکھا تھا، جہاں شہر کے ہنگاموں اور تمدن کی آلودگیوں سے بالکل الگ تھلگ وہ اپنے بال بچوں اور بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ مقیم تھے۔ سوار قریب آیا تو پتہ چلا کہ وہ ان کا بیٹا عمر ہے۔ بیٹے نے باپ سے کہا، ابا جان، آپ بکریاں چرا رہے ہیں اور لوگ حکومت کے لیے چھینا جھپٹی میں لگے ہیں۔ فرمایا، شرک کرنے والوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، بلا شبہ میں خلافت کا اس سے بھی زیادہ مستحق ہوں جتنا اس چادر کا جو میں نے اوڑھ رکھی ہے، لیکن میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، اللہ اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو صاحب تقوی، بے نیاز اور گمنام ہو۔ مسلمان کے لیے ایمان کی سلامتی قیصر و کسریٰ کی شہنشاہیت سے بھی بڑی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ دین ہی رہے گا جو آپ کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ حکومت و سلطنت تو لامحالہ زائل ہو جائے گی۔ اچھے کلمے اسی کی طرف جاتے ہیں